زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. سبحان اللہ. جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے سوزش عشق کے چشم والا. جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے سوزش عشق کے چشم والا. کباب آہو میں بھی نہ پایا, کباب آہو میں بھی نہ پایا. مزہ جو دل کے کباب میں ہے, اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کے نور باری حجاب میں ہے. انہی کی بو مایہ ثمر ہے, سبحان اللہ. انہی کا جلوہ چمن چمن ہے. انہی کی بو مایہ ثمر ہے, انہی کا جلوہ چمن چمن ہے. انہی سے گلشن مہک رہے ہیں, انہی سے گلشن مہک رہے ہیں. انہی کی رنگت گلاب میں ہے, اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کے نور باری حجاب میں ہے. سبحان اللہ. کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر, اللہ اللہ. نہ کوئی حامی نہ کوئی آور. کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر, نہ کوئی حامی نہ کوئی آور. بتا دو آ کر میرے پیغمبر, بتا دو آ کر میرے پیغمبر کے سخت مشکل جواب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کے نور باری حجاب میں ہے. خدا ایک قہار ہے غضب پر, کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر. خدا ایک قہار ہے غضب پر, کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر. بچا لو آ کر شفیع محشر, بچا لو آ کر شفیع محشر. تمہارا بندہ عذاب میں ہے, اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کے نور باری حجاب میں ہے.
سبحان اللہ. کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہیں ہاتھ اور بڑے خزانے. کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بڑے خزانے. بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے. بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب الفاتحہ. میں ہے. الحمدللہ مالک یوم الدین صراط الذین انعمت علیہم صلی اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. صلی اللہ. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ. صلی اللہ علیہ. صلی اللہ علیہ. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. وظیفہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة. العلی العظیم. لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. العلی العظیم. لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. لا حول ولا. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حق صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ. صلی اللہ علیہ.
صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ وظیفہ حضور سیدنا غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حسبنا اللہ و نعم حسبنا اللہ و نعم حسبنا اللہ و نعم نعم المولا و نعم النصیر۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حسبنا اللہ۔ حسبنا اللہ۔ حسبنا اللہ۔ حسبنا اللہ و نعم حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اپنے منہ میں پڑھتے جائیں مسلسل۔ حسبنا اللہ و نعم نعم المولا و نعم النصیر۔ حق صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علی حبیبہ۔ وظیفہ پیر و مرشد دامت برکاتہم۔ یا عظیم یا عظیم، یا عظیم یا عظیم، یا عظیم یا عظیم، یا عظیم یا عظیم، یا عظیم یا عظیم۔ یا عظیم یا عظیم، یا عظیم یا عظیم، یا عظیم یا عظیم، یا عظیم۔ یا عظیم ذی الثناء الفاخر والعز والمجد والکبریاء فلا یذل عزہ یا عظیم۔ حق صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ صلی اللہ وسلم۔ صلی اللہ علی حبیبہ۔ الفاتحہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ وقال اللہ تعالی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
مل کے پڑھیے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا خاتم النبی. نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، یہ الحمدللہ ہمارا ہفتہ وار درس تصوف کا مبارک سلسلہ ہے جو ہر جمعرات کی شب میں اس مبارک وقت میں منعقد ہوتا ہے. قرآن آسان کورس کی پربہار ساعتوں کے بعد آج سے اس کا دوبارہ سے آغاز ہوتا ہے، اور اب یہ انشاءاللہ رمضان تک جاری رہے گا. رمضان میں اسے رمضان کی وجہ سے، تراویح کی مصروفیات کی وجہ سے پھر اس کورس کو ہم ملتوی کریں گے، اور پھر انشاءاللہ یہ رمضان کے بعد دوبارہ شروع ہوگا. اللہ کی رحمت سے اور اس کی خاص کرم نوازی سے جس عظیم سعادت کو ہم حاصل کرتے ہیں، میں اس پہ آپ سب کو مبارک پیش کرتا ہوں. ہماری یہ گفتگو یقیناً صرف اس لیے ہوتی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کے لیے کبھی بھی غافل نہ ہوں، اور ہر لمحے اپنی اصلاح کے لیے کوشش کرتے رہیں. اور اس کے پیچھے مقصد ہی یہ ہے کہ ہر درس سے ہمیں کوئی نہ کوئی اصلاح کا نقطہ ملے، اور کچھ نہ کچھ ایسا سیکھنے کو مل جائے جو ہمارے لیے، ہماری روح کو، ہمارے دین کو، ہمارے معاملات کو بہتر کر دے. یہی اس کا مقصد ہے. لہذا جو کوئی بھی اس کی سعادت حاصل کرے، چاہے وہ آن لائن ہمارے ساتھ شامل ہے یا وہ ہمارے ساتھ یہاں آ کے شامل ہوتا ہے، وہ اس مقصد کو پیش نظر رکھے کہ اس کے پیش نظر اللہ کی ذات کی معرفت رہے. ہر وقت اسے اللہ کی یاد کی محبت اور پیار کی تانگ لگی ہو، تب وہ اس درس کا فائدہ لے سکے گا. تو اس میں ایک بات میں کرنا چاہوں گا. آج انشاءاللہ جو گفتگو ہے ہماری وہ لطیفہ خفی پہ ہے. 3 لطائف ہم اس سے پہلے ہم کر چکے ہیں. لطیفہ قلب کے بارے میں بات ہو چکی ہے، لطیفہ روح کے بارے میں ہو چکی ہے، اور لطیفہ سر کے بارے میں ہو چکی ہے. ان تمام لطائف کی گفتگو سیر حاصل ہم کر چکے ہیں، اور جو اس گفتگو کو سننا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ہمارے پچھلے لیکچرز کو سمجھے، پڑھے سمجھے، اس کو سن لے، اور پھر اس کو اپنی عمل کے اندر لانے کی کوشش کرے، اس کو اپنے عمل میں لے کے آئے، اور اس کو سننے کے بعد کوشش کرے کہ اسی طرح کرے جس طرح اس میں بتایا گیا ہے، تاکہ لطائف کے معاملات کھلنا شروع ہوں. بہت بڑی جو رکاوٹ ہوتی ہے اس راستے کی، وہ دنیا کی محبت ہے، دنیا کا پیار ہے. اور جو شخص دنیا کی محبت میں گرفتار رہتا ہے، دنیا کے پیار میں گرفتار رہتا ہے، اس کے لیے ان معاملات کی رسائی بہت مشکل ہوتی ہے. لہٰذا آپ سب لوگ ماشاءاللہ جو اس میں شامل ہوتے ہیں، ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں اور کوشش بھی یہی کرتے ہیں کہ آپ سب کے سینوں سے بالخصوص اس محبت کو کھلچ دیا جائے، اور دنیا کے جھمیلوں میں، دنیا کی جھنجھٹوں میں جو لوگ رہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ساتھ وہ اللہ کا قرب بھی پائیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے. حضور اسلام کی حدیث آقا اسلام نے فرمایا، مومن کے دل میں 2 محبتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. 2 محبتیں مومن کے دل میں اکٹھی نہیں ہو سکتی. ایک اللہ کی محبت اور دوسری بولو دنیا کی محبت. مومن کے دل میں دونوں میں سے ایک ہی ہوگی کہ ہم دونوں کشتی کے سوار جو بننا چاہتے ہیں اس سے بڑا بھی کوئی جاہل نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا، نہ ایسا ہو سکتا ہے، نہ ایسا
کبھی ہوگا. دو کشتی کے سوار نہ بنے، ہمیشہ اپنے آپ کو ایک کشتی میں سوار رکھیں، اور وہ آخرت اور اللہ کی محبت کی کشتی ہے. تو سب سے بڑی رکاوٹ اس میں یہی ہے. اور جو میں نے عرض کیا تھا کہ لطیفہ قلب کے اندر جو ذکر خفی کرتے ہیں اور ذکر خفی کی سعادت حاصل کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ لطیفہ قلب کے معاملات کو اس طرح سے دیکھیں کہ وہ جب تک نہ طے ہو جائے آگے نہ جائیں، کیونکہ لطیفہ قلب کی جو اصل تاثیر ہے وہ رفع غفلت ہے، غفلت کا دور ہو جانا. غافل نہیں وہ رہے گا، کسی صورت نہیں رہے گا. جو اس کو اللہ نے، اس کے رسول نے ڈیوٹیاں دی ہوں گی، جو دنیا کی ڈیوٹیاں ہوں گی، وہ ساری پوری ہو جائیں گی اور وقت پھر بچ جائے گا. تو یہ لطیفہ قلب ہے انشاءاللہ کہہ دوں. تو غفلت سے نکلے، ہر صورت اس سے باہر آئیں. اور اس کے بعد لطیفہ روح میں، ویسے میں نے عرض کیا کہ اس میں جب ذکر ہوگا تو غصہ کی کیفیت اعتدال میں بدل جائے گی. کبھی بھی غصہ نہیں آئے گا، کبھی بھی غصے کی کیفیت میں تم نہیں جاؤ گے، اور اگر آ جاتا ہے تو تم اسے کنٹرول کر لو گے، اور تمہارے اوپر غصے کی کیفیت غلبہ نہیں پا سکے گی. ایسا نہیں ہوگا. بڑا بھی معاملہ بہت ہی بڑا بھی بن جائے، پھر بھی تم بڑے پرسکون رہو گے، اور بہت زیادہ آسانی سے تم اسے کنٹرول کر لو، کیونکہ تمہارے ساتھ لطیفہ روح کے ذکر کی برکت جڑی ہے. اس پہ بات ہو چکی ہے. لطیفہ سر میں جو گفتگو کی گئی اس میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اسی طرح اس میں مشاہدہ اور دیدار شروع ہو جاتا ہے. سچی خوابیں آئیں گی، بہت سارے آپ لوگوں کو انداز دیکھیں گے ان کے کہ وہ آپ کو دیکھتے ہی اندازہ ہو جا کرے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ مشاہدے شروع ہو جائیں گے، دیدار شروع ہو جائیں گے. اور ساتھ یہ عرض کیا گیا تھا کہ اس لطیفے پہ آتے ہی بلا کسی جھجک مال خرچ کر ہوگا، بلا جھجک مال خرچ ہوگا. اور اگر کسی جگہ سے آپ کو شیخ کی طرف سے آواز آئے گی یا آپ کو ویسے کسی جگہ دین پہ خرچ کرنے کا موقع اللہ دے گا تو بلا جھجک آپ نکالیں گے مال، اور دینی امور کے معاملے میں بلا تکلف مال خرچ کرنے کی طرف رجحان ہو جائے گا. اور آپ خود سے فیل کریں گے کہ یار میں پہلے کبھی اس طرح جو نہیں تھی میری سوچ ہوتی یا ایسی نیت کم ہوتی تھی، اب تو بڑی باقاعدگی سے میں مال خرچ کر رہا ہوں. تو اس کو دیکھیے، بہت زیادہ دیکھیے، بہت زیادہ غور کیجیے کہ کیا واقعی مال خرچ کرنے کی توفیق حاصل ہے، کیا اس طرح کا انداز موجود ہے، اور آپ کو اس میں کوئی رکاوٹ تو نہیں پیش آ رہی. تو یہ اوریجنلٹیز ہیں لطائف کی. جب تک یہ حاصل نہیں ہو جاتی آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف آپ ابھی جو ہے وہ سر مار رہے ہیں، اس کی کیفیت، اس کے انداز، اس کے اصلیت تک نہیں پہنچ رہے. تو انشاءاللہ کہیں اللہ توفیق. تو ان تمام کے اوپر جو میں نے ان تمام چیزوں کا جو لب لباب آپ کے سامنے رکھا، اس میں سب سے بڑی رکاوٹ پھر بھی دنیا ہی رہے گی، اور دنیا کی محبت رہے گی، دنیا کا پیار، دنیا کی ایسی مصروفیات جو آپ لگے رہتے ہیں اسی میں. اور بعض اوقات سالک جو ہے وہ اس میں اتنا زیادہ انڈلج ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنے اصل مقصد سے وہ فیل کرتا ہے کہ میرا اصل مقصد کہیں گم ہو گیا. تو ایسا وقت نہ آئے انشاءاللہ. اپنا اصل مقصد اپنے ہاتھ میں رکھیں، اپنے اصل مقصد کو پیش نظر رکھیں، اپنے اصل مقصد سے بالکل نہ پیچھے ہٹیں. کبھی ایسا وقت نہ آنے دیں، اور موقع دیں اپنے شیخ کو کہ وہ آپ پہ فخر کرے. اس کو موقع دیں کہ دیکھ لیں حضرت ہم پیچھے نہیں ہیں، بجائے یہ کہ وہ ہر وقت آپ کے بارے میں یہی سوچتا رہے پتہ نہیں ہونا اب بھاگا کہ اب بھاگا، اب نظر نہیں آ رہا، اب چلا گیا، اب پھر آ گیا، اب پھر نکل گیا، اب پھر چلا گیا. کیا مذاق بنایا ہوا ہے، کیا مذاق آپ کر رہے ہیں دین کے ساتھ، تصوف کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ. چھوڑیں، آپ کسی اور کو موقع دیں، کوئی اور آپ کی جگہ پہ آ کے بیٹھے، چھوڑ دیں آپ.
تو اس کو اس طرح ہی کرنا کہ جیسے یہ آپ کی روٹی پانی کا ایک حصہ ہے، غفلت دور ہو جائے بس، پھر اسی طرح کریں، غفلت سے نہیں، انشاءاللہ کہیں۔ آقا الاسلام کی حدیث، حضور اسلام نے ارشاد فرمایا کہ امیری مال سے نہیں ہوتی، امیری دل سے ہوتی ہے۔ جس کو کمانے کے لیے لوگ پاگل ہوئے پھرتے ہیں، حضور نے مال کا لفظ ہی اس میں سے یوں بیان کر کے تو ختم ہی کر دیا کہ امیری مال سے ہوتی نہیں، امیری بولو دل سے ہوتی۔ تو لوگ اس غلط فہمی میں کما کما پاگل ہوئے پھرتے ہیں اور لگے رہتے ہیں کسی طریقے سے میری کمائی ہو جائے۔ پہلی بات ہی سمجھ لو بھائی، اپنے آپ کو سمجھا لو پہلے کہ اس کا تعلق مال سے نہیں ہے، اس کا تعلق دل سے ہے، اور دل کے اندر اگر خدا کی یاد ہوگی تو دل طاقتور ہے، محبت خدا ہوگی، محبت رسول ہوگی۔ اللہ پھر رسول اسلام کی اور بھی ایک اور حدیث اس حوالے سے کہ دنیا کی محبت کس طریقہ، ابھی میں پرسوں گیا ہوا تھا ایک جگہ، بڑی خوبصورت اللہ نے موقع دیا تو اتفاق سے وہی گفتگو سامنے آ گئی کہ دنیا کا پیار جو ہے وہ انسان کو سب سے بڑا جو ہے وہ اس راستے کا پتھر ہے جو پلٹ پلٹ کے ادھر ہی جاتا ہے، پلٹ پلٹ کے پھر ادھر ہی جاتا ہے، پلٹ پلٹ کے ادھر۔ بھائی آپ اچکولے کھا رہے ہیں، آپ کی کشتی آگے ہی نہیں جا رہی، کیوں آپ ایسے کر رہے ہیں؟ تو آقا الاسلام نے ارشاد فرمایا جس نے صبح اس حال میں کی، جس نے صبح اس حال میں کی کہ اس کے پیش نظر دنیا ہے، کہ اس کے پیش نظر دنیا ہے، تو وہ پریشان حال رہے گا، پریشان حال رہے گا، اور ساری محنت کرنے کے بعد بھی اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اتنا ہی ملے گا جتنی کہ اللہ نے تقدیر میں دولت لکھی ہو۔ پھر سنیے کیا میں نے عرض کیا، بولی جس نے صبح اس حال میں کی کہ اس کے پیش نظر دنیا ہے تو وہ پریشان حال رہے گا، اور بہت محنت کرنے کے بعد بھی اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا، دنیا اتنی ہی آئے گی جتنی اللہ نے اس کے مقدر میں لکھی۔ اور فرمایا جس نے صبح اس حال میں کی کہ اس کے پیش نظر آخرت ہے تو وہ مطمئن رہے گا، اور اس کے دل کو اللہ غنی کر دے گا، اس کے دل کو اللہ غنی کر دے گا، اور دنیا اس کے پاس دھتکاری ہوئی آئے گی۔ دنیا بولو دھتکاری ہوئی، دھتکاری کہتے ہیں دھکے دے کے، کسی کو دھکا دیا جائے نا تو اس کو کہتے ہیں دھتکار دینا۔ تو فرمایا کہ دنیا اس کے پاس اس طرح آئے گی جیسے دھکے دے کے نہیں بندہ کسی گھر میں داخل کرتا ہے اندر چل، فرمایا اس طرح اللہ اس کے سامنے لے آئے گا دنیا۔ تو چونکہ ہماری پریورٹی نہیں ہوتی، پریورٹی اس طرح سے نہیں ہوتی، لہذا ہم اس سے وہ برکت نہیں لے پاتے، اور بس اسی طرح کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ تو اللہ توفیق دے، آمین کہو۔ اللہ اس دنیا کی محبت سے ہمیں محفوظ رکھے، اور اس کو ہر صورت اپنے دل سے نکالو، ہر صورت نکالو، اس کو اپنی پریورٹی سیٹ کرو، اپنے معاملات دیکھو، اور کبھی بھی کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ کبھی بھی آپ نے صاحب ساتھی جو ماشاءاللہ کتنے سالوں سے ہمارے ساتھ، وہ چھوٹے سے کمرے میں ہمارا یہ درس ہوا کرتا تھا جہاں 10 ساتھی بھی نہیں بیٹھ پاتے تھے، 11واں آتا تھا تو بیچارے کو باہر بیٹھنا پڑ جاتا تھا، چھوٹا سا کمرہ ہوتا۔ آج اللہ نے اتنی کرم نوازی کہ آپ چلے ہمارے لیے، ہم آپ کے لیے ہر شے کھولنے کو تیار۔ افسوس یہ ہے کہ دیکھ کے بھی یقین نہیں کرتے، اور دیکھ کے بھی کہتے نہیں پتہ نہیں جادو ہی ہونا ہے کوئی۔ وہ جادو نہیں ہے بھائی، یہ بس پریورٹی کی گیم ہے
کس کی گیم ہے جی؟ بس پریورٹی کی گیم ہے. پریورٹی جس کی آخرت بن گئی اللہ ہر شاید دنیا کی دے دے, ہر چیز دے دے. کہیں نہ کہیں کمی ہوتی ہے, اس کمی کو دور کرنا ہوتا ہے تو اللہ ہر شے کھول دیتا انشاءاللہ, ہر شے کھول دیتا. تو آئیے آج لطیفہ خفی کی گفتگو جو بڑی اہم ہے, میں اس پہ توجہ چاہوں گا. سب سے پہلے اس کا مقام, جس طرح ہر لطیفے کا پہلے مقام بیان کیا گیا, لطیفہ خفی کا مقام انسان کے سینے میں دائیں طرف 2 انگشت کے فاصلے پر مائل بوسط سینہ ہے. انسان کے سینے پر, یعنی یہ میری طرف دیکھیں ذرا, یہ جو پٹی ہے یہ والی, اس پٹی کے دائیں طرف مائل بوسط سینہ یہ جگہ بنتی ہے. اس جگہ پہ آپ ذرا سارے انگلی لگائیں, اس پٹی کو سے دائیں یعنی سجے ہاتھ, یہ پوائنٹ ہے لطیفہ خفی کا. تو اس جگہ اس کا مقام ہے, اس کے اندر روح پہ. تو یہ وہ جگہ ہے جو لطیفہ خفی کی جگہ ہے, اور یہاں پہ اب ذکر کیا جائے گا. اور جب آپ ذکر کریں گے تو آپ خو کی ضرب اب ادھر لے کے جائیں گے. پورا دھیان رکھیں گے کہ خو کی ضرب یہاں لگے جا کے, آپ کی خو کی ضرب بالکل صحیح جگہ جا کے ٹکرائے جہاں پہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ لطیفہ خفی کا مقام. تو اب اس پہ بھی اسی طرح ذکر کرنا ہوگا, اور اسی طرح اس کی بھی اسی طرح ترتیب ہوگی باقاعدہ. رات میں کریں گے, دن میں کریں گے, جب بھی کریں گے. نماز کے بعد کا ذکر بھی یہیں شروع ہو جائے گا, اور اب آپ کی ساری توجہ لطیفہ خفی پہ چلی جائے گی, مسلسل اس پہ ذکر ہوتا رہے گا. ظاہر ہے جب آپ یہ عظیم عمل اللہ کا ذکر کرنا شروع کریں گے تو اس کا رزلٹ یقینی ہے. میں نے جیسے پہلے بھی بارہا عرض کیا کہ دنیا میں اس اللہ کے ذکر کی کیفیت کا اتنا بڑا معاملہ ہے کہ آپ نے جو ہی لفظ اللہ کہا تو اس کا رزلٹ ضرور آئے گا. کسی صورت بھی اس ذکر کا رزلٹ ضائع نہیں ہو سکتا. اس نام کا نتیجہ نہ آئے یہ نہیں ممکن. یعنی اس نام کو لینے سے جو نتیجہ آنا ہے وہ آنا ہی آنا ہے, اس کو آپ نہیں روک پائیں گے. جیسے میں نے مثال دی تھی کہ جو ہے وہ آپ ابھی کسی اچھے اچھے کھانوں کا نام لیں, صرف نام لیں, آپ ان کے اچھے کھانوں کا نام لیں, بریانی بول دیں, گندلوں کا ساگ بول دیں, اس کے اوپر مکھن ڈال دیں خیالوں میں ہی. آپ کچھ اچھے نام لیں ذرا پیارے پیارے, منہ میں پانی آ جاتا ہے اس کا, ضرور آتا ہے, چاہے کوئی کتنا ہی آپ مطلب ابھی کھانا کھا کے بھی آپ آئے ہوئے ہوں پھر بھی آ جائے گا. تو ان لفظوں کے اندر اللہ نے ناموں کے اندر جو کھانے کے نام ہیں ان میں تاثیر رکھی ہے, تو اس کے اپنے لفظ اللہ میں کتنی تاثیر ہوگی اور اس کا کتنا رزلٹ آئے. تو چونکہ ہم لیتے نہیں ہیں لفظ اللہ, کب لیتے ہیں لوگ؟ نہیں لیتے. صحیح کہہ رہا ہوں, نہیں لیتے. کب لیتے؟ اتنا عظیم یہ برکت والا نام کہ جس کی تاثیر یقینی ہے, اور اس کے انداز اترتے ہیں, اس کے نور اترتے ہیں, اس کے ساتھ فرشتوں کی فوجیں اترتی ہیں کہ لفظ اللہ بولا گیا. دیکھیں میں اس حدیث کو جب بھی پڑھتا ہوں, اللہ کے ذکر کے باب میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کا نام جب کوئی لیتا ہے, محبت سے لیتا ہے اللہ کا نام, تو قیامت 40 برس پیچھے کر دی جاتی ہے. قیامت کا جو بھی ٹائم ہے, آنی ہے نا, بولو آنی ہے نا, وہ جو بھی وقت ہے جب بھی کوئی اللہ ایک دفعہ بول دیتا ہے 40 سال پیچھے چلی جاتی. حد ہو گئی یار. آپ اس حدیث کو بار بار پڑھیں اور آپ کہیں کہ شاید غلطی نہ لگ گئی ہو لکھنے والے کو. 40 میل ہوگا, 40 دن ہوگا, وہ چلو بڑی گال ہے, 40 مہینے ہو جائے گا.
یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ اتنا اس لفظ کے اندر اتنا نور ہے، اتنی روشنی ہے، اتنا قوت والا لفظ ہے یہ کہ حضور فرما رہے ہیں 40 برس تک اس کی ڈیٹ چینج ہو جاتی ہے۔ اللہ پیچھے کر دے کہ میرا نام ابھی بھی لے رہے ہیں لوگ، تو بتاؤ کہ دنیا کے اوپر قیامت 40 برس پیچھے چلی جائے تو جس دل میں اللہ اللہ ہو رہی ہو، جو جسم اللہ اللہ کر رہا ہو، جو زبان اللہ اللہ کر رہی ہو، اس پہ قیامت آ سکتی ہے، اس باڈی پہ آ سکتی ہے، یا اس دل پہ قیامت آئے گی۔ لوگ لیتے ہی نہیں اللہ کا نام، کہاں لیتے لیتا، اس لیے پھر غموں میں پستے رہتے ہیں، دکھوں میں پستے رہتے ہیں۔ اور بھائی بیٹھ، مصلی بچھا، تسلی سے بیٹھ، کوئی تم نے کوئی 20 کلو 40 کلو 100 کلو نہیں وٹے اٹھانے، پتھر نہیں اٹھانے، بیٹھ جا، تسلی سے بیٹھ، آنکھیں بند کر، اپنے شیخ کا تصور کر، اور ان کا دیا ہوا جو تمہیں طریقہ اچھا لگتا ہے، چلو یہ بھی تمہاری مرضی، جو تمہیں اچھا لگتا ہے، یار یہ سانس والا نا یہ مجھے بڑا مزہ آتا ہے، حالانکہ میں منتخی مرید ہوں، مجھے 20 سال ہو گئے، لیکن کوئی نہیں یار مجھے اس کا مزہ، حالانکہ وہ ابتدائی بچوں کے لیے ہوتا ہے، سانس والا ذکر ہم شروع کے بچوں کو دیتے ہیں، یہ بعد میں چھڑوا دیتے ہیں، لیکن تمہیں مزہ آتا ہے، تمہیں اجازت ہے، تم یہی کرو، بیٹھ جاؤ، سانس والا ذکر شروع کر، چلو نہیں تمہارا اس پہ، یا نہیں مجھ سے نہیں سانس بار بار اوپر نیچے ہوتا، ذکر قلبی میں مجھے بڑا مزہ آتا ہے، اللہ اللہ ہوتی ہے، دل میں مزہ آ جاتا ہے، شروع کر دو، بیٹھو، اللہ اللہ کرنے کا انداز جو تمہیں اچھا لگ رہا ہے وہ کرو، نہیں اچھا لگ رہا یہ بھی، چلو لا الہ الا اللہ کا کبھی دل میں آتا ہے کہ یار یہ بڑا مزیدار ذکر ہے، بہت سکون آتا ہے، تو یہ شروع کر دو، لا الہ الا اللہ شروع کرو، نفی اسبات شروع کرو، یار کچھ کرو تو صحیح، کچھ اس کو آنے دو اپنی زندگی میں، کہ نیرے سن کے درس سن کے، اور کتنے کو درس اور ہم دیں، کتنے کو سنائیں تمہیں درس، عمل کب کرو گے، کب شروع کرو گے؟ وقت کب آئے گا جب تم کوئی بندہ تمہاری آ کے خبر دے کہ حضرت میں جب بھی گیا ہوں ذکر ہی کرتا ہے بندہ، پتہ نہیں کیا ہو گیا، ذکر کا بڑا شوقین ہے، ذکر کی بڑی اس کو توفیق، ذکر کا میں اس کو جب بھی دیکھتا ہوں ذکر ہی کر رہا ہوتا ہے، آپ کے پاس بیٹھا بھی ذکر ہی کر رہا ہوتا ہے، ذکر کی سے بڑی چس لگ گئی ہے، پتہ نہیں وہ کب وقت ہے، عمل ہے کوئی نہیں، درس سن کے ابھی قرآن آسان کورس سارا سن کے پاگل ہو گئے سر، وہ عمل کدھر ہے؟ تو جو تمہیں پسند ہے وہ کرو، اتنا آسان کام ہے۔ پھر یہ بھی بڑا ہمارا جو الحمدللہ سلسلے کا اعجاز ہے کہ یہاں آپ کو 5 سے 10 منٹ ہی شیخ کہتا ہے ذکر کر لیا کرو، 5 سے 10 منٹ، مجھے نہیں یاد کہ کبھی حضرت صاحب نے ہمیں 11واں منٹ بھی کہا ہو، جس بھی کہا ہے یا 10 منٹ کہا ہے، صبح دوپہر یا شام جب تمہیں وقت ملے 10 منٹ ذکر کرو، بیٹھو، پابندی کرو، اس پہ پابندی سے کرو، مصلی بچھا لو، وضو کرو، ٹائم آ گیا ذکر کا، بس پیچھے ہٹ جاؤ بھائی، پیچھے ہو جاؤ، میرا ذکر کا وقت آ گیا، بیٹھو کرو، اللہ تمہارے ارد گرد وسعت نہ پیدا کرے، بلکہ کہو نا سبحان اللہ، تمہارے ارد گرد کھلا پن نہ پیدا ہو جائے، وسعت ہر جگہ وسیع ہو جاؤ گے، تنگیوں سے نکل جاؤ گے، زمین کھل جائے گی، دل کھل جائے گا، سوچ کھل جائے گی، شعور کھل جائے گا، ہاتھ کھل جائے گا، جیب کھل جائے گی، اللہ کا نام ہے نا، وہ تنگی والا دور، جہاں اللہ کا نام آئے گا وہاں تنگی کا تصور نہیں ہے نا، ہر شے کھلے گی اس کی وجہ سے، دل کھلیں گے، تعلقات کھلیں گے، محبت کھلے گی، اللہ کا ذکر، والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا،
تو جو اکبر شے یہاں اترے تو بتائیے وہ اکبر کیا کرے گا؟ پہلے جگہ بنائے گی نا اپنی پوری. بولو بھائی، جس نے اترنا ہے بڑی شے نے، اس نے جگہ تو بنانی ہے نا نیچے ساری، کہ مجھے اترنے دو. اب تو جگہ بنے گی اس کی. اسی جھونپڑی میں پیدا ہو کے، اسی گندے حالات میں پیدا ہو کے اسی طرح مر جانا بڑی زیادتی ہے، بڑا ہی ظلم ہے، بڑا ہی ظلم ہے، بڑا ہی، اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں اپنے اوپر. کیوں ایسا کرتے؟ اللہ کے نام کو آزما کے دیکھو. تو جب تک یہ پراپر، اب دیکھ لطیفہ خفی پہ آ گئے، طریقہ وہی ہے. بولو طریقہ وہی، کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں ہوگا کسی طرح، کوئی فرق نہیں کہ یار چلو کوئی کسی اور طریقے سے ہم کروا، کوئی فرق. اور کئی بار یہ جی چاہا کہ ساتھیوں کو بٹھا کے سب سے پوچھوں کہ آپ کتنی بار کرتے ہیں، کتنی بار کرتے ہیں، کتنی بار کرتے ہیں. پھر کہتا ہوں آگے سے جواب جب نہیں آنا تو پھر دل ٹوٹے گا. دیکھیں جی بےعزتی ہو گئی حضرت صاحب کے آگے، اور دیکھیں جی مطلب کیونکہ ظاہر ہے ہمارے سامنے جھوٹ تو بول نہیں پائیں گے، پھر بتائیں گے کہ نہیں کرتے، تو پھر ظاہر ہے وہ پھر وہ بےعزتی ہو جائے گی. کیا کریں؟ آپ عزت کے لیے چپ رہتے، ورنہ پتہ ہے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، کسی انٹرسٹ کو نہیں لیتے، پین نہیں لیتے کہ یار اس کو انہوں نے پوچھ لیا تو کیا کریں گے. تو وہ پوچھنا ظاہر ہے اس لیے نہیں ہوتا کہ پوچھیں گے تو پتہ آگے سے جواب کیا آنا. نہ جی چاہتا ہے کہ ہر ایک سے پوچھا جائے کہ بھائی بتائیں کتنا ذکر کرتے ہیں، کتنا ذکر کرتے ہیں، کیا آپ کی روٹین ہے ذکر کی. ذکر کی روٹین بتائیں، باقی چھوڑیں، نماز روزہ حج زکات وہ میں نہیں پوچھتا، وہ اللہ رسول جانے اور آپ جانے. مجھے میرا جو میرے ساتھ تعلق ہے ذکر کا وہ بتائیں کیا ہے آپ کا، مجھے بتا دیں. نہیں پوچھتے کیونکہ پتہ ہے کیا آگے معاملات کیا ہے. تو اس کو اسی طرح بڑے ترتیب سے، اب دیکھیں یہ بھی خفی پہ آ گئے تو ترتیب تو وہی رہنی ہے. یہ سارے معاملات ابھی میں کتنی گفتگو اس پہ کرنے والا ہوں، وہ کیسے باہر آئیں گے جب تک آپ پہلا تالا ہی نہیں کھول رہے، چابی ہی نہیں لگا رہے آپ. اور شکایتیں آپ نے پورا گٹھر بنایا ہوا ہے سر پہ شکایتوں کا. آپ کو کیا کیا نہیں دیا گیا، کیا کیا نہیں سکھایا گیا، کیا کیا نہیں بتایا گیا. تو طریقہ وہی رہے گا جی. مائل بواسطے سینہ، میں نے جیسے یہ انگلی لگا کے آپ کو اس کا مقام سمجھا دیا. مائل بواسطے سینہ ہے، پورا طریقہ وہی بتا دیا گیا. تو اس پہ اب اسی طرح اسی ترتیب سے بیٹھ جانا ہے، مصلی پہ بیٹھ جانا ہے، گھڑی سامنے رکھنی ہے. جی یہ اس وقت 10 پہ پہنچی ہے، یہ 10 منٹ جائے گی، 1 پہ چلی جائے گی، 12 پہ جائے گی بڑی سوئی، تو 12 پہ جائے گی تو بس میرا ذکر ختم، بس ختم. اس سے زیادہ ڈیمانڈ ہی کوئی نہیں کہ بس 10 منٹ. اب وہ 10 منٹ جو ہیں وہ خلوص سے لگائیں، خلوص سے لگائیں، اور انشاءاللہ آپ سے ذکر چھلکے گا، ذکر چھلکے گا آپ سے، آپ کے چہرے سے ذکر چھلکے گا، آپ کی باتوں سے ذکر چھلکے گا انشاءاللہ. اللہ توفیق، اللہ توفیق. اب جب یہ ذکر کو کرتا ہے تو سنیے، اس کی علامت اس میں ذکر کا جاری ہونا اور عجیب و غریب احوال کا ظہور ہے. کیا میں نے بولا؟ ذکر کا جاری ہونا اور، سارے بولا کرو یار، اور عجیب و غریب احوال کا ظہور ہے. عجیب و غریب احوال کا ظہور، یہ اس کی علامت ہوگی. اور اس کا مطلب ہے کہ ایک کام اس نے شروع کر دیا. ابھی یہ مکمل نہیں ہوا. سنیے میری بات غور سے، کہ یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ جب یہ عجیب و غریب احوال کا ظہور ہونا شروع ہو جائے تو لطیفہ خفی پورا ہو گیا. نہیں، یہ اس کی ورکنگ سٹارٹ ہونے کی علامت ہے.
یعنی یہاں پہ جو اس کی تاثیر ہے وہ میں ذکر کر رہا، ابھی تاثیر کی بات نہیں ہو رہی، رزلٹ کی بات نہیں میں کر رہا، میں ابھی اس کے ڈیوریشن کی بات کر رہا ہوں. کیا جو ہی آپ اس پہ ذکر شروع کریں گے تو اگر اس پہ ذکر شروع ہو گیا اور یہ آہستہ آہستہ اس کی برکتیں آنے لگیں تو عجیب و غریب احوال شروع ہوں گے، عجیب و غریب احوال. آپ نے کسی کو، ابھی کسی نے آپ سے کہا کہ جو ہے وہ یار سر درد بہت ہو رہا ہے، بڑی دوائی لے لی ہے، سمجھ نہیں آ رہی. آپ نے کہا ادھر آؤ جاؤ، ہاتھ لگایا اس پہ، فاتحہ شریف 2 بار 3 بار پڑھ کے دم کیا، درد کدھر گیا؟ عجیب و غریب چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی. وہ کہے گا یار بڑی شفا ہے تیرے ہاتھ میں، ایک دم میں ٹھیک ہو گیا ہوں. اور کہیں آپ گئے ہیں، کوئی سخت ترین مشکل میں ہے، پتہ چلا کہ پھانسی کی سزا ہونے والی ہے، آپ گئے ہیں اور آپ نے جا کے دعا کی ہے مولا کرم فرما دے، اگلے دن آپ کو پتہ چلا وہ تو بیل ہو گئی، دعا ضمانت ہو گئی، وہ تو بندہ باہر آ گیا. یعنی آپ کو حیرت ہو جائے گی اور آپ کے انداز میں یہ آئے گا اوہ یہ کیسے ہو گیا، اس طرح کی چیزیں شروع ہو جائیں گی. اور ایک ایسا شخص بھی جو آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ کبھی بھی دین پہ نہیں آ سکتا ہے، ابھی بڑا اکھڑ سا فضول سا مزاج ہے اس کا، اچانک آپ سے کہے گا خود ہی یار میں نے بھی لہجہ صاحب دی بیعت کرا دے. یار یہ کیا بات، اچھا تم تو کبھی بھی نہیں، تم تو مطلب وہ چھوڑیں اس بات کو، مجھے بھی بیعت کرائیں یار، اچھے لوگ ہیں آپ. یعنی واقعی وہ احوال شروع ہو جاتے ہیں جو آپ کی سوچ میں نہیں ہوتے، اور آپ ان کو جب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اپنی زندگی میں تو حیرانی سی ہوتی ہے کہ یار یہ کس طرح ہو گیا، میں تو اس قابل نہیں ہوں، میری تو ایسی اوقات ہی نہیں ہے، میری تو اتنی کوشش نہیں ہے. ٹھیک ہے ذکر اذکار چل رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کتنا بڑا کام بن گیا میری زندگی اچانک. تو یہ ہے عجیب و غریب احوال. اس طرح اور بھی بہت ہے، میں نے اشارہ کر دیا یہ، اور اس طرح کی کرامات کا ظہور، میں اگر لفظ بول دوں تو آسانی ہو جائے گی آپ کے لیے. تو سالک کے لیے تھوڑا سا یہاں مشکل بھی پیش آتی ہے، کیونکہ اگر وہ صحیح طرح سے گائیڈ میں نہ ہو کسی کی تو وہ تھوڑا سا یہاں بہک بھی سکتا ہے، کیونکہ اس طرح کی عجیب و غریب چیزیں جب اس کی نظروں سے گزرنا شروع ہوتی ہیں تو وہ تھوڑا سا اس کے اندر یہ بات ضرور آتی ہے کہ لگتا ہے میں کوئی شے ہو گیا ہوں. حالانکہ محترم ابھی تو خفی شروع ہے، شے تو کی ہونا ہے، تو ابھی خفی کے اندر ہے. ابھی آپ لالی پاپ لے رہے ہیں محترم، زیادہ اپھرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لطیفہ خفی کی علامات ہیں. زیادہ اپنے آپ کو نہیں بنانا، یہ تو ایک بھائی آپ کی وہ فنکشننگ شروع ہوئی ہے تو اس کا اثر ہی یہ ہے کہ عجیب و غریب احوال آئیں گے، اور عجیب و غریب چیزیں آپ دیکھتے ہیں، مطلب رات خوابوں میں ابھی آ جاتی ہیں اور آنکھوں سے بھی دیکھ لیتے ہیں، آپ جاگتی آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں، عجیب و غریب احوال ہوتے ہیں. ذکر کی مجلس میں آپ بیٹھے ہوں گے تو فرشتے پیچھے بیٹھے نظر آ جائیں گے، حیران ہو اتنے فرشتے کیسے آ گئے، ساتھ ہی غائب ہو جائیں گے. تو اس طرح کی چیزیں آپ کی زندگی کا ایک معمول بننا شروع ہو جاتی ہیں. لہٰذا یہ ساری چیزیں اس لیے اللہ آپ کو دے دیتا ہے تاکہ آپ کو تسلی ہو کہ آپ صحیح جا رہے ہیں اور آپ صحیح عمل کر رہے ہیں، صحیح ذکر کر رہے ہیں. لہٰذا اس منظر کو دیکھ لیں آپ کے سامنے. تو اس طرح کی ڈیٹیل میں اب میں جائے بغیر اشارہ میں نے کر دیا کہ اس طرح کی عجیب و غریب احوال سے آپ کو مستفید کیا جائے گا. چلو یہ تو ہو گیا انشاءاللہ، بولیے یہ ہو گیا جی. ذکر جاری ہونا وہ اسی طرح رہے گا، یعنی یہاں سے بھی آپ کو بلا تکلف اللہ 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 کی آواز اٹھتی ہوئی محسوس ہوگی. آپ کسی بھی جگہ بیٹھے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کوئی بھی آپ گفتگو میں ہیں، کسی بھی جگہ نہا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، آپ کو یہاں سے اللہ اللہ کی آواز اٹھتی ہوئی، جو ہی آپ ہلکی سی توجہ کریں گے آگے سے لطیفہ آپ کو فوراً جواب دے گا کہ جناب میں بیدار ہی ہوں، میری تو توجہ کرنے کی ضرورت نہیں، اپنا کام کریں آپ، میں چل رہا ہوں. اللہ اللہ کی آواز آپ کو فوراً فیل ہو جائے گی اور آپ ٹھیک ہے، آپ
آپ اپنا کام کرتے رہیں، وہ اپنا کام کر رہا ہے، یہ ہے ذکر کا جاری ہونا، اس کے اندر ذکر مسلسل ہوتا رہے گا۔ اب آئیے اس کی تاثیر کی طرف سنو، یعنی جب آپ اس کو مکمل کر لیتے ہیں اور یہ مکمل ہو جاتا ہے، اس کی تاثیر حسد اور کینہ جیسے امراض سے مکمل نجات حاصل ہو جانے سے ظاہر ہوتی۔ میرے کہو سبحان اللہ۔ حسد اور کینہ، حسد، بخل، کینہ، غیبت، یہ 4 چیزیں۔ حسد بولیے، بخل، کینہ، غیبت، یہ 4 چیزیں ہیں، اور یہ بہت ہی گندے ترین اعمال ہیں۔ حسد تو اتنا بڑا جرم ہے کہ اسی جرم کی وجہ سے ہی شیطان کو سزا ملی۔ اس نے صرف حسد کی وجہ سے سجدے سے انکار کیا تھا، اسے اور کوئی مسئلہ نہیں تھا آدم علیہ السلام کے ساتھ۔ آدم علیہ السلام کے ساتھ اسے کوئی پرابلم نہیں تھی، اسے صرف بولو حسد ہو گیا تھا، اسے حسد ہو گیا تھا کہ یہ کیا بن گیا، مطلب میں جو ہے وہ پیچھے رہ گیا، یہ آگے نکل گیا۔ اور اس سے اس نے پھر اس غصے میں آ کے، اس کے بعد وہ حسد نے اسے غصہ کروایا، پھر تکبر کروایا، حسد نے پھر بدتمیزی کرائی، پھر بے ادبی کرائی، پھر چیلنج کروایا۔ بولو یہ سارا کچھ ہوا؟ بولے حسد پہلے ہوا، پھر تکبر میں آیا، پھر دشمنی کر لی، پھر چیلنج بھی کیا، اللہ کے سامنے اکڑا، بے ادبی، سب کچھ اسی وجہ سے ہوا۔ اور آغاز کہاں سے ہوا؟ حسد سے۔ بہت ہی بری بیماری ہے۔ تو جس کو یہ لگ گئی، اور کئی بیچارے ذاکرین کم حاسدین زیادہ ہوتے ہیں، ذاکرین نہیں ہوتے، حاسدین ہوتے ہیں، حسد سے بھرے ہوئے، کسی کو دیکھ کے رہ ہی نہیں سکتے، اس کے اندر کے کوئی خوبی دیکھ لی، کوئی اس کو عزت دیکھ لی بڑھتے ہوئے، اس کو کوئی مقام مرتبہ دیکھ لیا تو ساتھ ہی جناب کباب ہو گئے، جل کے سڑ گئے، بالکل سڑ گئے۔ کیوں ہو گیا؟ کیسے ہو گیا؟ کیوں ہو گیا؟ تو یہ حسد کی بہت بری بیماری، یہ اس کی آخری تاثیر ہے کہ جب آپ اس کو مکمل کر لیتے ہیں، حسد کا نام و نشان نہیں رہے گا انشاءاللہ، بالکل نکل جائے گا اندر سے، کبھی حسد نہیں آئے گا، یعنی اس میں واپسی نہیں ہوتی۔ بولو ایک دفعہ آپ اسے نکل گئے نا، ایک وار جے پھایوں اٹھ جاون، پھر دوجی وار نہ پھنس دینے۔ یہ ایسا زبردست معاملہ ہے کہ آپ واپس نہیں آ سکتے۔ آپ کا حسد نکل گیا، دوبارہ نہیں گھسے گا، بچتی رہے گی۔ تو یہ ہو جاتا ہے پھر جب ذکر آپ کرتے ہیں اس میں، تو آپ کو حسد سے اللہ نکال لیتا ہے۔ کسی کے درجے مقام سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی کوٹھی کا مالک کہتے اپنے کار ہوئے گا، کوئی پجاروں کا مالک کہتے ہوئے گا، کوئی زیادہ خوبصورت ہے تو اپنے کار ہوئے گا۔ کوئی کسی کو دیکھ کے ایسی چیز پیدا ہی نہیں ہوگی۔ کوئی بہت اچھا بول لیتا ہے، کوئی بہت اچھا کلام کر لیتا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے لیے بے معنی ہو کے رہ جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار کیا کریں، میری اپنی زندگی ہے، تیری اپنی زندگی، جو مرضی کر۔ آپ اندازہ کریں یہ کتنی بڑی خوشی ہے، کتنی بڑی خوشی ہے یہ کہ آپ کو لوگوں سے غرض ہی کوئی نہیں۔ آقا اسلام نے ارشاد فرمایا، حضور کی حدیث، ارشاد فرمایا دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبت ہو جاؤ، لوگ بھی تم سے محبت شروع کر دیں۔ کیا کہا؟ جو دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ تو اللہ تم سے محبت کرے گا، اور اگر لوگوں کے پاس جو ہے اس سے بے رغبت ہو جاؤ گے تو لوگ بھی تم سے محبت شروع کر دیں۔ ہم لوگوں کے پیارے کبھی کیوں نہیں بنتے؟ کیونکہ ہمیں لوگوں کی چیزیں چبھتی ہیں۔ لہذا نیچرلی یہ پروسیس ہے کہ جب آپ لوگوں کی چیزوں کو دیکھ کے چبھتی ہیں آپ کو، تو وہ بندہ کبھی آپ سے محبت نہیں کرے گا، اس کا دل آپ کی طرف نہیں جھکے گا، وہ ضرور آپ سے نفرت کرے گا، حالانکہ آپ نے اسے کچھ بھی نہیں کہا، لیکن چونکہ اس کے پاس جو چیز ہے وہ آپ کو چبھتی ہے،
آپ کو تکلیف ہوتی ہے اس کی نعمت دیکھ کے، تو وہ نفرت آپ کے دل میں محسوس کرے گا، آٹومیٹک محسوس کرے گا، آپ نے کچھ نہیں کہا اس سے۔ اور اگر سنو اس کی نعمت سے آپ کو کوئی غرض نہیں ہے، آپ بے رغبت ہیں، آپ کہیں یار تو بے شک وزیر اعظم بن جا، مجھے کوئی غرض نہیں، آٹومیٹک اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے۔ اب یہ سنیں، اللہ والوں سے لوگ کیوں پیار کرتے ہیں؟ بولیے کیوں پیار؟ اس کی وجہ یہی ہے، کسی سے کوئی رغبت ہی نہیں ہوتی، کوئی رغبت نہیں ہوتی۔ کوئی سائیکل پہ آ گیا، ہر ساتھ چلیں، اس کے ساتھ کاٹی پہ بیٹھ کے نکل گئے۔ کوئی موٹر سائیکل پہ آ گیا، صاحب آپ میرے ساتھ چلیں، وہ دن پیچھے بیٹھ کے نکل گئے۔ کوئی گاڑی پہ آ گیا کہ حضور آئیں آپ کو بازاروں میں لے جاتے ہیں، اس کے ساتھ بھی بیٹھ کے نکل گئے۔ کوئی نہ اس بازاروں والا سے کوئی رغبت ہے، نہ سائیکل والا سے کوئی نفرت ہے، بے رغبت ہے وہ، لہذا ہر بندہ پیار کرتا ہے، ہر بندہ محبت کرتا ہے، یار اس کو تو میری چیزوں سے غرض ہی کوئی نہیں، یہ میری کسی چیز کے اوپر نظر نہیں رکھتا، نہ میری دولت کی طرف دیکھتا ہے، نہ میرے عہدے کو دیکھتا ہے، نہ میری سواری دیکھتا ہے، نہ میری شکل دیکھتا ہے، نہ میرا خاندان دیکھتا ہے، نہ میری ذات دیکھتا ہے۔ لہذا اس سے خود بخود آپ کو محبت اللہ والوں سے شروع ہو جاتی ہے، اس کے لیے آپ دل میں پیار فیل کرتے ہیں، کیونکہ آقا فرما رہے ہیں جو اگر تم لوگوں سے بے رغبت ہو جاؤ گے تو لوگ تم سے محبت کریں گے، بے رغبت ہو جائے، چھوڑ دو لوگوں کی جان، فلاں کے پاس کیا ہے تو فلاں کے پاس کیا ہے تو فلاں بہت زیادہ نیک ہے، فلاں بہت زیادہ نمازی ہے، فلاں بہت زیادہ، جس کو دیکھ کے اس طرح کی صورتحال بناؤ گے، سڑو گے، نفرت پیدا ہو جائے گی اس کے دل میں، چھوڑ دو۔ تو اللہ اس کی توفیق تب دے گا جب صحیح انداز میں یہاں ذکر ہوگا تو اللہ اسے نکال لے۔ بہت بڑی تباہی ہے یہ حسد، بہت بڑی تباہی ہے۔ آپ نکلیں ذرا، گھروں میں جائیں، محلوں میں جائیں، گلیوں میں پھریں، حسد نے بڑے بڑے گھر تباہ کر دی، بڑی بڑی فیملیز حسد کی وجہ سے ختم ہو گئی، لوگوں کو حسد نے ختم کر دیا۔ کیا اور ہے کیا؟ یہ دیکھ لیں سارا یہ حکومتی نظام آپ کے سامنے ہمارے ملک کا کیا ہو، صرف حسد ہے، سب کو ایک دوسرے سے حسد ہے۔ تم کیوں بیٹھے ہو، میں بہنا سی، تم کیوں بیٹھ گئے ہو، مجھے بیٹھنا ہے، تم کیوں چلے گئے ہو وہاں، تم مجھے جانا چاہیے تھا، کیا کر رہے ہو؟ جب وہ ذکر جب یہاں ہوگا، ذکر خفی ہوگا لطیفہ خفی پر، تو حسد سے نکلا ہو۔ دوسرا ہے بخل، کنجوسی، یہ بھی بیماریوں کی بیماری ہے۔ کنجوس آدمی کھلا دل نہیں ہوتا اس کا، آپ دیکھیں گے کہ وہ ہر جگہ جہاں پہ بھی اس کو کوئی شاید دینی پڑ جائے گی نا، اسے موت پڑ جائے گی۔ کنجوسی سے مراد صرف پیسہ نہیں ہے، یہ سوچنا کہ جی پیسے کنجوسی ہوتی ہے، نہیں، یہ پیسہ نہیں ہوتا۔ ٹھنڈا پانی پڑا ہوا ہے، پہلے آپ نے اپنے لیے ڈال لیا، یہ بھی کنجوسی ہے، اپنے لیے ڈالا کہ میں پہلے خود پی لوں، بعدوں پیے گا، یہ بھی کنجوسی ہے۔ سیٹ پڑی ہوئی تھی، اچھی سیٹ، نرم، ایک ذرا نارمل تھی، آپ دو بندے آئے، آپ نے جان بوجھ کے اچھی سیٹ پہ قبضہ کر لیا کہ یہ ذرا زیادہ نرم ہے، وہ پیڑی تے بہ جائے، یہ بھی کنجوسی ہے، آپ نے یہ بھی بخل کیا ہے۔ آپ کو اللہ نے عزت دی ہے، آپ کو اللہ نے مقام اور مرتبہ دیا ہے، عزتوں سے نوازا ہوا ہے، تو کسی کو آپ ہلکا سا پیار دینے پہ راضی نہیں، ہلکا سا اس کو تھپکی دینے پہ راضی نہیں، اس کے آپ ہلا شیری نہیں دے سکتے، اس کے کاندھے پہ آپ تھوڑا سا ہلکا سا پیار نہیں کر سکتے کہ یار تو بھی بڑا بن، تو یہ بھی بخل ہے، یہ بھی کنجوسی ہے۔ آپ اپنی عزت خرچی نہیں کرنا چاہتے، آپ کو علم ہے کہ یہ فلاں مسئلہ میں جانتا ہوں، اگر میں اسے بتاؤں گا تو اس کی بہتری ہو جائے گی، آپ نہیں بتا رہے، چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں برباد ہو جاتے، ہو جائے، بیڑا غرق ہو جائے اس کا،
حالانکہ آپ کو پتا تھا کہ آپ اس سے مشورہ دے سکتے تھے کہ یار یہ بات تم ایسے کر لو تو امید ہے تمہاری بچت ہو جائے گی. آپ نے وہاں بھی نہیں بتائی. یہ بھی بخل ہے، یہ بھی کنجوسی ہے. آپ کنجوس آدمی ہیں. یہ سب کنجوسیاں. اسے دینے سے موت پڑتی. وقت کسی نے مانگ لیا آپ کا کہ جناب آئیں ذرا 2 منٹ ہمارے ساتھ بھی بیٹھیں، تو آپ حالانکہ آپ بیٹھ سکتے تھے، آپ نے کہا میرا نہیں ہے، اسٹیٹس ہی نہیں ہے میرا، یہ کیا فضول آدمی ہے. حالانکہ اس نے پیار سے آپ کو کہا تھا جناب تھوڑا سا سانو بھی ٹائم دیو، آپ نہیں گئے. یہ بھی کنجوسی ہے. آپ نے وقت کو نہیں دیا اسے. یہ سب کنجوسیاں ہیں. جب بھی کنجوسی کا لفظ آتا ہے تو لوگ فوراً پیسوں کی طرف چلے جاتے ہیں. اور وہ تو صرف 1% ہے، 99% کنجوسیاں دوسری ہوتی ہیں. اللہ نے آپ کو کھلا مال دیا ہوا تھا، آپ نے جان بوجھ کے جو اپنی حالت جو ہے وہ فقیروں جیسی بنائی ہوئی ہے. کیوں جی؟ آپ کو اللہ نے دیا ہے، آپ تسلی سے اس کو استعمال کریں. جان بوجھ کیا بنے؟ تو یہ بھی کنجوسی. آپ نے وہ کیوں نہیں استعمال کیا جو اللہ نے دیا ہے؟ وہ بینکوں میں پڑا سڑ رہا ہے، کیوں نہیں آپ اسے اپنے اوپر استعمال کرتے؟ آپ کیوں نہیں بہتر اپنے آپ کو بناتے؟ آقا اسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کو وہ چیز جو وہ بندے کو دیتا ہے اس کا اثر اس کے اپنے بندے پہ دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے. اسے پسند ہے کہ جو میں اپنے بندے کو دوں اس کا اثر میرے بندے پہ نظر آئے، اس کا بندہ استعمال کرے. تو بیٹھے رہنا اسی طرح جی میں جی دنیا سے بھاگا آدمی ہوں. نہیں، یہ طریقہ دنیا دل سے نکالنی ہے. جی دنیا دل سے نکالنی ہے. جسم کے اوپر تو اللہ نے خوشی کا اظہار کیا، بھائی پہنو اچھے کپڑے، اچھے انداز ہونے چاہیے. ہاں دل سے دنیا نکالو، دل کے اندر نہ ہو. یہ بخل بہت ہی بڑا ہی گندا مرض ہے، یہ بہت ہی گندا مرض. اور آپ دیکھیں گے کہ اس شخص کے ہاتھ تنگ ہوں گے اور اس کا دل نہیں چاہے گا کہ کوئی اس کو کوئی اگر تیلا بھی کوئی لے جائے یا کوئی ہمارے گھر سے آ کے ایک روٹی کھا جائے. بالکل نہیں دل چاہے گا اس کا. اور یہ چاہے گا کہ بس کوئی آیا ہے نا بس نکل ہی جائے کسی طریقے سے. اور اس کو اگر اللہ کرم کرے تو بخل کی جگہ پھر فراخی دست آتا ہے، ہاتھ کھل جاتا ہے، یہ اس کی جگہ آ جاتا ہے. پھر نہیں ایسا ہوگا. پھر آپ ہر ایک کو دے کے ہی راضی ہوں گے، محبت دے کے راضی ہوں گے، سیٹ دے کے راضی ہوں گے، گلاس پلا کے راضی ہوں گے، مال خرچ کر کے راضی ہوں گے. تو یہ بخل سے نجات ہو جائے. اللہ توفیق دے. آمین کہو. کینہ غصے کو کہا جاتا ہے. کسی کے لیے دل میں غصہ رکھنا، دل میں کیندر رکھنا، کسی کے لیے دل میں ایسے جذبات رکھنا کہ یار یہ بندہ جو ہے نا انتہائی مجھے ناپسند آدمی ہے یہ، اور بس کہیں ملے تو صحیح اس کے ساتھ میں کروں گا، جب مجھے ٹائم ملا نا اس کی میں ایسی کی تیسی پیر دوں گا. اندر ہی اندر آپ نے اس کے لیے یہ جذبات رکھے ہوئے. اسے کیا بولتے ہیں؟ کینہ. یہ کینہ ہے. کسی کے لیے فضول قسم کی غصے کو اپنے اندر پالا ہوا ہے، فضول، کوئی اس کا مقصد نہیں، فضول غصے میں پھرتے رہتے. اور اس کے لیے دل میں رکھے ہوئے ہیں جذبات کہ بھائی جب بھی ٹائم ملا نہ کروں گا اس سے صاحب پورا. اسے کینہ کہتے. بہت ہی برا مرض ہے. اور آخر میں بہت ہی اور بھی اس سے بھی آگے جا کے غیبت، کہ حضور اسلام نے اسے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر فرمایا کہ یہ ایسے ہے جیسے کسی مردے کے ساتھ آپ نے چھری پکڑ کے اس کا آپ نے گلا کاٹا اور اس کے گوشت کو آپ نے پکا کے کھانا شروع کر دیا، ویسے ہی کھانا شروع کر دیا. حضور نے اس سے تشبیہ دے کے سمجھایا کہ یہ اتنی بری چیز ہے غیبت. کسی کی برائی کو بیان کیا، کسی کی برائی کو پردہ ڈالنے کی بجائے اس کو لوگوں کے سامنے کھول دیا کہ یہ مجھے پتا ہے اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ عیب ہے، یہ فلاں اس پہ گندگی ہے. غیبت کی. آپ اندازہ کریں، نہ اس میں حسد رہے بولو، نہ بخل رہے،
نہ کینہ رہے، نہ ہی اس کے اندر غیبت رہے، تو رہ کیا گیا باقی؟ مجھے بتائیں نا، اور رہ کیا گیا ہے؟ ولی سے ہی کہتے ہیں، اللہ کا ولی یہ ہے، اللہ کا ولی یہ ہے، یہ ولایت ہے، یہ ہے ولی بننا۔ حضرت صاحب ولی بنا لیں، حضرت صاحب مجھے ولی بنا لیں، حضرت صاحب مجھے ولی بنا لیں، مجھے ولی بنا دیں، بنانے کا طریقہ سکھا دیں، حضرت صاحب ولی علی کیسے بنتے ہیں؟ تو بتا تو رہے ہیں تجھے کیسے بنتے ہیں، ہم پھونک مار کے ولی بنا دے تمہیں؟ کیسے بنا دے تمہیں؟ یہی ولایت ہے نا، کہ آپ کے اندر سے یہ چیزیں، گندگیاں باہر، خوبصورتیاں اور پاکیزگیاں اندر، یہ صحیح ولایت کہتے ہیں۔ تو یہ ساری امراض جس کے دور ہو جائیں، اس کے لیے سوائے برکت کے اور کچھ نہیں رہ جاتا۔ اور لفظ ہے ان امراض سے مکمل نجات حاصل ہو جانے سے اس کی تاثیر ظاہر ہوگی، مکمل نجات۔ مرتے دم تک نہ کوئی حسد ہوگا، نہ بخل آئے گا، نہ کبھی آپ کسی کے لیے دل میں دشمنی رکھیں گے، اور نہ ہی آپ کسی کے لیے غیبت کریں گے۔ ان چیزوں سے آپ باہر نکل جائیں۔ اب بتائیں جس کو یہ چاروں چیزیں حاصل ہو جائیں تو ہنسی بھی آتی ہے، رونا بھی آتا ہے، کیا بندہ اس پہ بات کرے گی؟ چار چیزیں کتنی بڑی اللہ۔ تو چونکہ نہ ذکر کرنا ہے، نہ ان چیزوں سے باہر آنا ہے، حسد بھی اسی طرح، غیبت بھی وہی چل رہی ہے، اسی طرح جو ہے وہ کینہ بھی دل میں رکھا ہوا ہے، اور کنجوس تو رج کے ہیں نا، کبھی بھی یہ خبر ہی نہیں ملی کہ جناب کو روٹی کھلانا پسند ہے، کھانا بڑا پسند ہے، کھانا تو بہت ہی جناب کو پسند ہے، کھلانا نہیں پسند، روٹی کھلانے کی طرف نہیں آتا، اس کی عادت میں یہ شامل ہی نہیں کہ یہ کھلائے۔ کیوں؟ بخل اندر بیٹھا ہوا ہے، اندر کنجوسیوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے کہ یار کسی طریقے سے بچا لوں کچھ۔ بچنا کیا تیرے پاس؟ تو اللہ توفیق دے، آمین کہو، آمین کہو۔ یہ چار چیزیں اگر انسان کی زندگی سے نکل جائیں تو اس کے بعد سوائے، میں سمجھتا ہوں ایک چیز میں ابھی اور بتا دوں آپ کو، کیونکہ یہ چیز اتنی بڑی ہے، کیونکہ جب آپ اس سے باہر آ جاتے ہیں ان چیزوں سے، حسد کی جگہ بدل جائے گی، بخل کی جگہ بھی بدل جائے گی، کینے کی جگہ بدل جائے گی، غیبت کی جگہ بدل جائے گی۔ سنو، حسد کی جگہ اس کی تعریف آئے گی۔ جس سے حسد ہو، آقا اسلام فرماتے ہیں اس کی تعریف شروع کر دو، بلکہ کہو نا سبحان اللہ۔ جس سے بھی حسد ہو گیا، کیا کرنا ہے؟ اس کی تعریف کریں کہ یار واقعی فلاں بہت ہی اچھی بات کرتا ہے، حالانکہ آپ دل میں حسد محسوس کر رہے ہیں، تو اس کا علاج یہ ہے کہ اس کی تعریف کرو، تاکہ اندر سے حسد مرے، اور آہستہ آہستہ ذکر کی تاثیر کی وجہ سے وہ خود ہی ختم ہو جائے گا، اور اس کی جگہ تعریف کا جذبہ آ جائے گا۔ آپ تعریف کرنا پسند کریں گے لوگوں کی، خود ہی تعریف کیا کریں گے، آپ کے اندر سے تعریف ہی نکلے گی، یہ اس کی جگہ بدل جائے گی، حسد چینج ہو جائے گا تعریف کے اندر، اور اس کے بعد بخل بدل جائے گا دینے کے اندر، دینا شروع کر دیں گے آپ۔ دینا، ہر چیز کو اپنے پاس رکھنے سے نہیں بلکہ دینے سے آپ کو خوشی محسوس ہوگی، اور جو چیز آپ کے پاس آ جائے گی نا، آپ کو اس پہ غم آ جائے گا، کہا یار یہ میرے کو کیوں ہے، باقیوں کو بھی ہونی چاہیے۔ اس کی آپ کوشش کر کے لوگوں کو دیں گے، بلا کے ان کو دیں گے، آ جاؤ میرے پاس، میں آپ کو یہ چیز دوں، تو یہ الٹ ہو جائے گا، بخل سے نکل کے آپ دینے کی طرف آ جائیں گے۔ اس کے بعد جو کینہ ہے دل میں، جو دوسروں کے لیے نفرت ہے، وہ بدل جائے گا پیار سے، دل میں لوگوں کا پیار آئے گا، لوگوں کے لیے دل میں شفقت کے جذبات اٹھیں گے، لوگوں کے لیے دل میں نرمی کے جذبات اٹھیں گے کہ یہ تو یار میرا فلاں ہے، کوئی بات نہیں، کوئی غلطی ہوگی، ہو ہی جاتی، بندوں سے ہی ہوتی ہے غلطی، نیک آدمی ہے، تو دل میں ان کے لیے پیار لوگوں کے لیے محسوس کرو گے، کینہ کی جگہ یہ آ جائے گا۔ اور غیبت کی جگہ یاد رکھو، بڑی اہم بات،
جب آپ غیبت سے باہر آ جائیں گے تو غیبت کی جگہ اس کی اچھی بات شیئر کریں گے آپ. پہلے بری بات شیئر کی تھی تو غیبت ہو گئی، بولو اب اچھی بات، اس کی اچھی بات شیئر. یار اس طرح میرے ساتھ ایک دفعہ گیا تھا یہ شخص، تو وہاں اس میں نے یہ عادت دیکھی تھی، تو بڑی اچھی عادت ہے اس کی، ہے نا. تو آپ نے اس کی اچھی بات شیئر کر دی بجائے عیب بتانے کے. عیب کو چھپا دیا، اچھی بات کو شیئر کر. تو یہ ہر چیز بدل جائے گی. مکمل نجات کا مراد یہ ہے لفظ سے کہ ہر چیز چینج ہو جائے گی. اس کو اس طرح سے اللہ بدل دے گا ذکر کی تاثیر سے. اللہ تو ذکر کی یہ ساری برکتیں، ذکر کی یہ ساری رحمتیں، ذکر کے یہ سارے کرم، سارے فضل تب ملتے ہیں جب آپ ذکر کرتے ہیں. ذکر کریں گے تو یہ سب چیزیں حاصل ہو جائیں گی انشاءاللہ، بلکہ جو لکھا ہے اس سے کہیں زیادہ حاصل ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ اپنی بھی تو برکت ساتھ دیتا ہے. آپ جتنی محنت کرتے ہیں اس سے زیادہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. جب وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ جب بھی لوگوں کو دو تو جھکتا ہوا دو، یعنی جھکتا ہوا، تڑکڑی کو جھکاؤ، جھکتا ہوا زیادہ ڈالو. حالانکہ وزن 5 کلو پڑا ہوا ہے لیکن ادھر والا پلڑا نیچے کی طرف جانے دو. یہ اللہ پسند کرتا ہے کہ جب چیزوں کو تول کے دو تو جھکتا ہوا دو. ایسے ہی ہے بولو، تاکہ جو 5 کلو ادھر پڑا اگر تو وہ برابر نہ دو، جھکتا ہوا دو. تو جب بندوں کے لیے یہ حکم ہے تو جب وہ دیتا ہوگا تو وہ بھی جھکتا ہوا دیتا ہے، زیادہ ڈال کے دیتا ہے. اب اس کی طرف سے جب برکت آتی ہے تو وہ کتنی خوبصورت ہوگی، کتنے اعلیٰ ہوگی، کتنے اس کے انداز ہوں گے، کتنے اعلیٰ معاملات. تو آئیے میں اللہ سے دعا کروں کہ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے دے اور ہم اس سے نکل آئیں اور لطیفہ خفی کے معاملات کو سمجھیں اور اس کے اندر جتنی بھی تاثیرات ہیں اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. پہلے میں نے عرض کیا کہ عجیب و غریب احوال میں پاس نہیں جانا، وہ صرف اس کے راستے کی چیزیں ہیں. جی اچھا ہوگا کیا؟ سنو، جب یہ آپ اس کی اصل تاثیر میں آتے ہیں نا، حسد، غیبت، یہ سب کچھ نکل جاتا ہے، کینہ، بخل، تو وہ عجیب و غریب احوال بھی آپ کہتے ہیں یار چھوڑو، میں توجہ ہی نہیں کرتے آپ ان کی طرف. یہ کیا میں ہر وقت اسی کی طرف توجہ کرتا رہوں، وہ آپ کی زندگی سے ہی محو ہو جاتے ہیں. لہذا یہی وجہ ہے کہ آپ جو کاملین ہوں گے، کاملین کے اندر آپ کبھی بھی کرامات کا ظہور نہیں دیکھیں گے. مسلسل کرامات کا ظہور نہیں ہوتا. ہاں وہ آپ کو ان چیزوں میں مکمل نظر آئیں گے. نہ حسد ہوگا، نہ غیبت ہوگی، نہ چغلی ہوگی، نہ کسی سے کوئی لڑائی ہوگی، نہ کینہ ہوگا، نہ بخل ہوگا، اور فکر آخرت بھی بے شمار ہوگا، مال بھی خرچ ہو رہے ہوں گے، غفلت بھی کوئی. ان چیزوں میں تمہیں پرفیکٹ نظر آئیں گے وہ. اور ایسی برکت لینا صرف ولایت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. یہ ولایت آتی ہے تو ہی آپ کو یہ برکتیں ملتی، ورنہ عجیب و غریب احوال کا ظہور دیکھ کے تو پھنس گئے سارے ادھر ہی، اور ادھر ہی کیچڑ میں چلے گئے، لگے رہے عجیب و غریب احوال کے پیچھے پڑ گئے. اور بھائی یہ تو راستے کی چیز تھی، اصلیت یہ نہیں ہے. اس کی طرف اتنی توجہ کر کے تو ادھر ہی پھنس گئے آپ. یا کسی کو ایسا دیکھا تو اس کے ہی پیچھے پڑ گئے کہ یار تو بھائی بہت پہنچا ہوا، پہنچا نہیں ہوتا، پہنچا بس بڑا ہے. ہاں جی، یہ تو بس وہ راستے کی چیزیں ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ کسی صحابی سے، حضور کے 1,40,000 صحابہ، کرامات کا ظہور نہیں. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی مصلحت سے دیا گیا، کیونکہ عین ولیوں میں آپ کا وہی مقام ہے جو حضور کا مقام نبیوں میں ہے. جس طرح حضور نبیوں میں ممتاز ہیں کہ آپ کی ہر شے اللہ نے معجزہ بنا دی، ایسے ہی آپ ولیوں میں ممتاز ہیں حضور غوث اعظم. تو کسی حکمت سے آپ کو کرامات کا بہت زیادہ ظہور دیا گیا، باقی اور کوئی اس میں کوئی وہ اس طرح کے انداز نہیں ہے. ان چیزوں میں نہ پڑھنا چاہیے، نہ ان چیزوں کا ذہن. قرآن کی طرف توجہ رکھیں، حدیث پڑھیں، حضور الاسلام کی گفتگو کو جانیں، اللہ والوں کی
خدمتوں میں بیٹھے ان کے چہروں کو دیکھنا چھوٹی کرامت ہے؟ ہاں، ان کے قریب بیٹھنا کیا چھوٹا معاملہ ہے؟ ان کے قریب قربت اختیار کرنا، ان کی خدمتوں میں آ کے بیٹھ جانا، ان کی زیارت کر لینا، کیا یہ چھوٹا ہو؟ اس سے آگے تمہیں کیا پرندوں کی طرح اڑانا شروع کر دیں، تمہیں پانیوں پہ تمہارا مچھلیوں کی طرح تمہیں تیرانا شروع کر دیں، بہ جا چپ کر کے، یہ کوئی شے نہیں ہوتی۔ ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرنی ہے۔ اصل رنگ اللہ کی معرفت اور محبت، اللہ کا پیار ہے، رسول کا عشق ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، تڑپتا ہوا دل ہے، دین کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ہے، اٹھو اٹھو دین کے لیے کچھ کرو، اس کے لیے چلنا ہے، وہ ہے تو سب کچھ۔ اور یہاں انتظار ہو رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں حضرت صاحب کرامت کی تو وہاں کوئی شے نہیں۔ حضور سے آخری بات، حضور سیدنا مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا بھی کون ہو سکتا ہے؟ کیا حد ہے، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ چند کرامات کے سوا، وہ بھی صرف ہے اس لیے کہ آخری زندگی میں کچھ آپ کی لوگوں نے دیکھی، آخری زندگی، ورنہ پوری زندگی آپ کی پریکٹیکل لائف کی طرح آیا۔ اور کون ہے؟ 1000 سال کے مجدد صوفی، پانی بھرتے ہیں آپ کے گھر کا تب صوفی بنتے ہیں، اور آپ کی زندگی میں کرامات کا ظہور کا انداز بالکل نہ ہونے کے برابر رہا، کوئی شے نہیں۔ اور ایک شخص نے جب یہ کہا آپ کے پاس آ کے، کئی اس نے ہفتے مہینے گزارے، تو آپ کی خانقاہ میں جانے لگا، کہا حضور اجازت دیں، اب کافی وقت ہو گیا آپ کے پاس، تو کہا بیٹا ٹھیک ہے ضرور جاؤ۔ تو کیا معاملہ بنا؟ کہا حضور بس کوئی خاص نہیں، میں تو کسی اور چکر میں آیا تھا کہ آپ بہت بڑے صاحب کرامت کو بزرگ ہوں گے، نماز روزہ ہی پڑھتے ہیں آپ بھی، تو وہ تو میں بھی کرتا ہوں وہ تو میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی، میں بڑا غور سے آپ کا مشاہدہ کیا اتنے دنوں مہینوں میں حضور۔ اب دیکھیں چھوٹا لفظ نہیں کسی ولی کے آگے، حضور مجھے شے کوئی نہیں نظر آئی، کوئی شے نہیں، میں دیکھ ہی نہیں سکا، بڑا میں نے ڈیٹیل میں کیا کہ ہر شے آپ کی خلوت کو دیکھا، اندر کمرے میں جا کے دیکھا کہ شاید اندر کوئی بیٹھے ہوئے ہیں فرشتے صاحب کے پاس، تو میں نے تو حضور اب کوئی شے بڑی، میں السلام علیکم مجھے اجازت دیں، بڑا وقت گزار دیا۔ تو آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہے، تم نے واقعی کچھ نہیں دیکھا ایسا، چلو ایک بات مجھے بتاؤ کہ کیا اتنی دیر میں مجھے گناہ کرتے دیکھا؟ پتہ نہیں لوگوں کے ذہن کدھر ہے، اتنے عرصے میں مجھے کوئی گناہ کرتے دیکھا، کوئی ظاہری یا چھپا ہوا، کوئی بتاؤ۔ تم نے کہا کہ میں تمہیں حضور آپ کو کمروں میں بھی اندر بھی دیکھا ہے اور باہر لوگوں میں بھی دیکھا ہے، بتاؤ مجھے کسی جگہ تم نے گناہ کرتے دیکھا ہو؟ تو اس نے کہا نہیں حضور، نہ ظاہری دیکھا ہے اور نہ چھپا ہوا دیکھا ہے، کوئی گناہ نہیں دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا اس سے بڑی بھی کوئی کرامت ہو سکتی ہے کہ ایک شخص دنیا میں رہے اور وہ گناہ نہ کرے، لہذا میرے خیال سے تم جاؤ، تمہارا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تم کچھ اور دیکھنے آئے۔ تو یہاں یہ چلتا ہے جی، یہاں عجیب حالات ہیں، یہاں لوگ بس نہ سرسو جمانا چاہتے ہیں ہاتھوں پہ اور اسی پہ لگے رہتے۔ حالت تو یہ ہونی چاہیے کہ آپ سے یہ چیزیں سرزد ہوں، اس طرح کی چیزیں آپ سے باہر آئیں اور لوگ تعریف کریں، یار نہیں ایسی بات نہیں ہے اس بندے، میں نہیں سمجھتا اس نے کبھی حسد کیا ہو، میں نہیں سمجھتا یہ کنجوس آدمی، میں نہیں سمجھتا اس میں کبھی کسی کے لیے غصہ رکھا ہے دل میں نہیں سمجھتا کہ میں نے تو کبھی سنی نہیں غیبت آج تک۔ یہ ہے ولایت، اور ولی کے سر پہ کچھ سینگ نکلتے ہیں باہر، نہیں، یہ ولایت۔ تو یہ چیزیں حاصل ہو جائیں تو اس سے بڑی کیا خوبی ہو سکتی۔ تو آئیے مجھے آپ کو اللہ توفیق دے، اور آج کی ہماری نشست کی بہاریں اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ذکر کی طرف توجہ کیجیے، لطیفہ خفی پہ توجہ رکھیے، اور لفظ اللہ اللہ کی صدا وہاں سے سنیے کہ آپ کے لطیفہ خفی کے مقام سے اللہ اللہ کی صدا اٹھ رہی ہے۔
اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ آمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الہ العالمین۔ مولا اپنی رحمت سے ہماری آج کی یہ نشست قبول فرما، کرم فرما مولا۔ جو گفت و شنید ہوئی، جو گفتگو کی گئی مولا، اس کے مستاق بنا ہمیں مولا ان گندی بیماریوں سے نجات عطا فرما، اور ہمیں مولا اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے اس عظیم سلسلے کی برکتوں کو ذکر کے ذریعے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کرم کر دے، فضل کر دے مولا۔ جو وقت دنیا میں رہ گیا ہے، اس میں ان تمام بیماریوں سے نجات کی سعادت عطا فرما، ہمیں خلوص عطا فرما، ہمیں اخلاص عطا فرما مولا۔ جس محبت سے کہ حضور مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ان مبارک کلمات کو ہم پڑھتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں اس کا ثواب، اس کی برکت پیش کی جاتی ہے، قبول فرمایا جائے۔ آج تک جتنے بھی صغیرہ یا کبیرہ گناہ ہم سے ہوئے مولا، اسے معاف کیا جائے، معاف کیا جائے۔ اللہ کرم کر دے، معاف کر دے، اپنی رحمت سے مولا ہمیں سے محفوظ فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ تعالی برحمتک یا ارحم الراحمین۔